تو قرآن مجید چونکہ ایک نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اس کو ایک نعمت سمجھا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے کہ انسان اس کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت سمجھے۔ عمومی طور پہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے، وہ قرآن مجید کو کوئی بہت بڑی نعمت نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور نعمتوں کے متعلق سوال ہونا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ یہ اجمالی طور پہ فرما دیا نعمتوں کے بارے میں، لیکن قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن کے متعلق سوال ہونا ہے، ایک خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ای ان القرآن شرف لک، یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے شرف کا باعث ہے، وسوف تسألون، ان قریب تم اس کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ تو انسان دیکھ لے اپنی زندگی میں وہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا رویہ اور اس کا ایسا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو کہ کل جب اللہ رب العالمین سوال کریں تو انسان اس میں سرخرو ہو جائے۔ اس سوال میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن مجید کو نعمت سمجھیں، اور اس کے ساتھ انسان خوب عنایہ اپنا صرف کرے اور خوب توجہ اس کے ساتھ لگائے۔ اور یہ نعمت ایک ایسی یعنی ایک محدود وقت کے لیے نعمت ہے جو قرآن مجید کی، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ میں یہ بات شامل ہے کہ منہ بدأ و الیہ یعود، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ ہی سے اس کا آغاز ہوا، اللہ ہی سے یہ نکلا ہے اور اسی کی طرف اس نے لوٹ جانا ہے۔ تو یہ ایک محدود وقت تک کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرب قیامت یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا مصاحف میں سے بھی اور دلوں میں سے بھی، لوگوں کے درمیان یہ قرآن موجود نہیں رہے گا۔ تو ایسے وقت سے پہلے پہلے انسان کو کیا چاہیے کہ انسان قرآن مجید سے خوب خوب فائدہ اٹھا لے، خود سیکھے، لوگوں کو سکھائے، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دے اور انہیں بھی یہ پڑھائے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن تمہارے درمیان میں سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن اچک لیا جائے گا تمہارے درمیان میں سے۔ قیل لہ یا ابا عبد الرحمن، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے، قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہم نے تو اپنے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، ہم قرآن کے حافظ ہیں اور ہم نے اپنے مصاحف میں قرآن کو لکھ لیا ہوا ہے، اس سب کے باوجود قرآن کیسے اٹھ جائے گا ہمارے درمیان میں سے؟ تو آپ نے فرمایا یسرا علیہ فی لیلۃ فلا یبقى فی قلب عبد ولا مصحف منه شیء ویصبح الناس کالبہائم، فرمایا ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات میں لوگوں کے دلوں میں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان کے دلوں میں قرآن کے متعلق کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور ان کے مصحف بھی خالی ہو جائیں گے اور لوگ بہائم کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پڑھا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الاسراء میں، اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بھی ضرور وہ چیز لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف کیا وحی کیا گیا؟ قرآن مجید۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو ہم اس کو ایک وقت میں لے جائیں، ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر آپ کو کوئی وکیل بھی نہ ملے کہ جو آپ کو واپس لوٹا دے۔ تو قرآن مجید ایک وقت تک ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس کو یعنی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے کی انسان مکمل کوشش کرے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی فرماتے ہیں، اور یہ مسند دارمی میں ہے، بسند حسن یہ اثر موجود ہے، فرماتے ہیں اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یرفع، قرآن کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے اس کی تلاوت کی کثرت کر لو، اس نعمت سے خوب خوب فائدہ اٹھا لو۔ ایک وقت آنا ہے کہ اس نعمت نے تمہارے درمیان نہیں رہنا، تم سے رخصت ہو جانا ہے، تو اس کی رخصتی سے پہلے پہلے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لو۔